ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك ہر چیز سیکھنے سے آتی۔ میں نے پہلے ایک مرتبہ سنایا تھا مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے ہم اکثر تھے، ان کے یہاں تشریف لاتے رہتے تھے۔ غالباً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وفات کے بعد فرمایا کہ نماز تو ہم نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سے، بہت عظیم عالم تھے، بہت بڑے عالم۔ تو نماز کے بارے میں یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تبلیغ دین، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ کے یہاں مختلف کتابیں سنائی جاتی تھی، ان میں تبلیغ دین کا بھی نماز کا بیان۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے۔ خوب سمجھ لو کہ نماز میں تم اپنے پروردگار سے باتیں کرتے ہو، لہذا دیکھ لیا کرو کہ نماز کیسی پڑھ رہے ہو۔ اور چونکہ اللہ پاک نے اقامت الصلاۃ یعنی نماز کے درست کرنے کو حکم فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اور نماز کے متعلق تمام ضرورتوں کی پوری رعایت کرو، لہذا نماز میں ان تینوں باتوں کا پورا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اول نماز سے پہلے وضو کی نگہداشت کرو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وضو میں جس قدر سنتیں اور مستحبات ہیں ان کو بجا لاؤ، اور ہر عضو کے لیے دھونے کے وقت کی دعا پڑھو۔ کہ پھر وہ دعائیں لکھی ہیں، ان میں ایک دعا تو وہ بہت ہے، جب فارغ ہو تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اجعلنی ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور آگے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من عبادک الصالحین۔ اور دعائیں ہیں ہر عضو کے وقت الگ دعائیں، اس میں نیچے حاشیے میں وہ لکھی ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی کپڑوں اور وضو کے پانی کا خیال رکھو کہ دونوں پاک ہوں، لیکن اس میں اتنا مبالغہ نہ کرو کہ وسواس تک کی نوبت پہنچ جائے، کیونکہ یہ وسوسہ شیطانی ہے، اور شیطان اکثر عبادت کرنے والے نیک بندوں کے اوقات شش پد میں ضائع کرتے ہیں۔ وہم میں نہیں پڑنا، ذرا پانی کا قطر نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست ہے رانا واری سے، وہ دن میں 4-5 بار کبھی ایک ہی مسئلہ بار بار پوچھتے ہیں، تو وہم میں بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ وضو اور کپڑوں کی طہارت میں ایک عجیب حکمت جاننا چاہیے کہ نمازی کے کپڑوں کی مثال ایسی ہے جیسے اندر کا چھلکا، اور قلب کی مثال ایسی جیسے اندر کی گیری اور مغز۔ ظاہر ہے کہ مغز مقصود ہوا کرتا ہے، اسی طرح اس ظاہری پاکی سے بھی قلب کا پاک ہونا اور نورانی بنانا مقصود۔ لہذا شاید تم کو یہ شبہ ہو کہ کپڑے کے دھونے سے قلب کس طرح پاک ہو سکتا ہے، لہذا سمجھ لو حق تعالی نے ظاہر اور باطن میں ایک ایسا تعلق رکھا ہے جس کی وجہ سے ظاہری تعلق کا اثر باطنی طہارت تک ضرور پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ جب چاہے دیکھ لو کہ جب تم وضو کر کے کھڑے ہوتے ہو اپنے قلب میں ایسی صفائی اور انشراح پاتے ہو جو وضو سے پہلے نہ تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ وضو ہی کا اثر ہے جو بدن سے بڑھ کر دل تک پہنچ جاتا ہے۔ دوم، نماز کے جملہ ارکان، خاص سنتیں ہوں یا مستحبات، ذکر ہو یا تسبیح، سب کو اپنے قاعدے پر ادا کرو، اور یاد رکھو کہ جس طرح بدن کی ظاہری طہارت نے قلب کی باطنی صفائی میں اثر دکھایا تھا،
اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ نماز کے ارکان کا اثر قلب میں ہوتا ہے اور نورانیت پیدا کرتا ہے. اور جس طرح مریض کو دوا پینے سے ضرور نفع ہوتا ہے اگرچہ دوا کے اجزاء کی تاثیروں سے واقف نہ ہو، اسی طرح تم کو نماز کے ارکان ادا کرنے سے ضرور نفع پہنچے گا اگر تمہیں اس کے اسرار و رموز سے واقفیت نہ ہو. جاننا چاہیے کہ جاندار مخلوق کی طرح حق تعالی نے نماز کو بھی ایک صورت اور روح مرحمت فرمائی ہے. چنانچہ نماز کی روح تو نیت اور قلب ہے، اور قیام اور قعود نماز کا بدن، اور رکوع اور سجود نماز کا سر اور ہاتھ پاؤں ہیں. اور جس قدر اذکار و تسبیحات نماز میں ہیں وہ نماز کے آنکھ، کان وغیرہ ہیں. اور اذکار و تسبیحات کے معنی کو سمجھنا گویا آنکھ کی بینائی اور کانوں کی قوت سماعت وغیرہ ہے. اور نماز کے تمام ارکان کو اطمینان و خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا نماز کا حسن ہے. الغرض اس طرح نماز کے اجزاء اور ارکان کو بحضور قلب پورا کرنے سے نماز ایک حسین، جمیل اور پیاری صورت پیدا ہو جاتی ہے. اور نماز میں جو تقرب نمازی کو حق تعالی سے ہوتا ہے اس کی مثال ایسے سمجھو جیسے کوئی خدمتگار اپنے بادشاہ کی خدمت میں کوئی خوبصورت کنیز ہدیتاً پیش کرے اور اس وقت اس کو بادشاہ سے تقرب حاصل ہو. بس اگر تمہاری نماز میں خلوص نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں، تو گویا کہ مردہ اور بے جان کنیز بادشاہ کی نظر کر رہے، بادشاہ کی وہ گفٹ اور ہدیہ دے رہے ہو اور دے کیا رہے ہو؟ مردہ کنیز، مردہ باندھی. انعام ملے گا، سزا ملے گی. ایسے ہی نماز میں اگر نیت ٹھیک نہ، ظاہر یہ ایک ایسی گستاخی و بے باکی ہے کہ ایسا شخص اگر قتل کر دیا جائے تو عجب نہیں. اگر نماز میں رکوع و سجدہ نہیں تو گویا کہ لنگڑی، لولی اور اپاہج لونڈی نظر کرتے ہو. اور اگر ذکر و تسبیح اس میں نہیں تو گویا لونڈی کے آنکھ کان نہیں. اور اگر سب کچھ موجود ہے مگر ذکر و تسبیح کے معنی نہیں سمجھتے اور نہ دل متوجہ ہو تو ایسا ہے جیسے کہ اعضاء تو سب درست ہیں لیکن ان میں حس اور حرکت بالکل نہیں. یعنی ہلکا چشم موجود ہے مگر بینائی نہیں، کان موجود ہیں مگر بہرے ہیں کہ سنائی نہیں دیتا، ہاتھ پاؤں ہیں مگر شل اور بے حس ہیں. اب تم سمجھ سکتے ہو اندھی بہری کنیز شاہی نذرانے میں قبول ہو سکتی ہے یا نہیں. شاید تمہیں یہ شبہ ہو کہ جب نماز کے فرض اور واجبات ادا کر دیے جاتے ہیں تو علماء شریعت اس نماز کے صحیح ہو جانے کا فتویٰ دیتے ہیں، خاص سمجھے یا نہ سمجھے، آپ معنی سمجھے ہوں یا نہ سمجھے ہوں. اور جب نماز صحیح ہوگی تو مقصود تب حاصل ہو گیا. اس سے معلوم ہوا کہ معنی کا سمجھنا نماز میں ضروری نہیں. لہذا سمجھ لو کہ علماء کی مثال طبیب کی سی ہے. بس اگر کوئی لونڈی، اپاہج اور کیسی عیب دار کیوں نہ ہو، اگر اس میں روح موجود ہے تو طبیب اس کو دیکھ کر ضرور یہی کہے گا کہ زندہ ہے، مردہ نہیں. ایسے علماء جب نماز کی ظاہری حیت کو دیکھ لیا تو کیا کہیں گے؟ نماز ہو گئی. لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے. اس میں بندہ ہر چیز کو ٹھیک طریقے سے پورا کرنے کی کوشش. جب بندہ پوری کوشش کرتا ہے اللہ کو تو معلوم ہے کہ میرے بندے کے بس میں جتنا تھا اتنا اس نے کر لیا، تو اب انشاءاللہ قبول کریں گے. اسی طرح نماز کی روح اور اعضاء رئیسہ کے موجود ہونے سے علماء فتویٰ دیں گے کہ نماز صحیح ہے، حاصل نہیں. ایسی صورت میں طبیب اور عالم نے اپنے منصب کے موافق جو کچھ کہا وہ صحیح، مگر نماز کو شاہی نذرانہ اور سلطانی تقرب حاصل ہونے کی حالت ہے. اور اتنا تم خود سمجھ سکتے ہو، عیب دار کنیز اگرچہ زندہ ہے مگر سلطانی نذرانہ پیش کرنے کے قابل نہیں، بلکہ ایسی کنیز کا تحفہ پیش کرنا گستاخی اور شاہی عتاب کا موجب ہے. اسی طرح اگر ناقص کے ذریعے اللہ کا تقرب چاہو گے تو عجب نہیں کہ پھٹے کپڑوں کی طرح لوٹا دی جائے اور منہ پر پھینک دی جائے. اس کے ایک حدیث میں آتا ہے. الغرض نماز سے مقصود کیونکہ حق تعالیٰ کی تعظیم ہے، لہذا نماز کے سنن اور مستحبات
اور آداب میں جس قدر بھی کمی ہوگی اسی قدر احترام اور تعظیم میں کوتاہی سمجھی جائے گی۔ سوم، نماز کی روح کا زیادہ خیال رکھیں۔ نماز میں شروع سے آخر تک اخلاص اور حضور قلب قائم رکھو، یعنی نماز میں شروع سے آخر تک جو کام اعضاء سے کرتے ہیں ان کا اثر دل میں بھی پیدا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رکوع میں بدن جھکے تو دل بھی عاجزی کے ساتھ جھک جانا چاہیے، اور جب زبان سے اللہ اکبر کہے تو دل میں بھی یہی ہو کہ بے شک اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں، اور جب الحمد پڑھو تو قلب بھی اللہ کی نعمتوں کے شکریہ سے لبریز ہو۔ جس وقت زبان سے ایاک نعبد و ایاک نستعین نکلے تو دل بھی اپنے ذلیل اور ضعیف اور محتاج ہونے کا اقرار کرے، یعنی قلب میں بھی یہی ہو کہ بے شک بجز خدا کے کسی چیز کا نہ مجھے اختیار ہے نہ کسی دوسرے کو۔ غرض تمام اذکار و تسبیحات اور جملہ ارکان و حالات میں ظاہر و باطن یکساں اور ایک دوسرے کے موافق ہونا چاہیے، اور سمجھ لو کہ نامہ اعمال میں نماز وہی لکھی جاتی ہے جو سوچ سمجھ کر پڑھی گئی، شعور کے ساتھ، یعنی جیسے مشین کا بٹن دبا دیا اب ہر عضو خود بخود چل جائے گی نہیں، ایسے ہی عادت ہوگی اللہ اکبر کہہ دیا اب ہر چیز خود بخود چل رہی ہے، ایسا نہیں، ہر چیز کو سوچ سمجھ کر۔ سمجھ لو کہ نامہ اعمال میں نماز وہی لکھی جاتی ہے جو سوچ سمجھ کر پڑھی جائے، بس جتنا حصہ بغیر سمجھے ادا ہوگا وہ داری نہ ہوگا۔ سمجھنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ نماز کے اندر پڑھی جانے والی آیات کا، قرآن کا، تسبیحات وغیرہ کا معنی سمجھے۔ اب اگر وہ سمجھ میں نہیں آ رہا اور بھی اتنا پڑھا نہیں تو نماز کو سمجھ کر پڑھنے کا مطلب یہ سمجھے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا، میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، رکوع کرے تو یہ سمجھ کر کے کہ میں اللہ کے سامنے جھک گیا۔ سبحان ربی العظیم کا اگر لفظی ترجمہ سمجھ میں نہ ہو تو یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہوں، دل کے اندر اس کا استحضاء، ٹھیک ہے نا۔ سجدے میں گیا تو یہ نہیں کہ پیشانی رکھ دی، یوں کہہ دیا کہ میں نے اللہ کو سجدہ کرنا، ایسا تو سمجھنا ہر کسی کے بس میں ہے۔ سمجھنے کا ایک مطلب تو کیا ہے کہ جو کچھ پڑھے اس کا مطلب سمجھو، اس کی تو ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم ان مبارک صورتوں کا اور ان تسبیحات کا ترجمہ یاد ہو جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں، لیکن جب تک یہ نہیں ہو تو سمجھنے کا یہ مطلب ہے کہ ہر چیز کو سمجھ کر ادا کرے۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو اللہ یہ سمجھ کر کھڑا ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، رکوع کرے تو یہ سمجھ کر کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جھک رہا ہوں، سجدہ کرنا ہو تو یہ سمجھ کر کہ میں نے اللہ کو سجدہ کیا، اور جب تک سجدے میں رہے تو یہ سمجھ کر کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں، یہ سجدے کو سمجھنا، ٹھیک ہے۔ تسبیحات کو سمجھنا ایک کیا ہے، تو جب تک تسبیحات سمجھ میں نہ آئے تو سجدے کو سمجھ، سجدہ کرتے وقت یہ سمجھ کر سجدہ کریں کہ میں اللہ کو سجدہ کرتا ہوں، اور جب تک سجدے میں ہو تو یہ سمجھ کر کہے رہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے کے اندر ہے نا، اور جب سجدے سے اٹھنا ہو تو میں اللہ کی بارگاہ سے سجدہ کر کے اٹھ رہا، پھر دوبارہ میں اللہ کو سجدے کرنے جا رہا، پھر جب تک سجدے میں ہو تو یہ سمجھ کر پڑا رہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔